أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم تم سے کوئی عملی بدلہ نہیں چاہتے، نہ کوئی زبان سے شکریہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رب کا خوف کرتے ہیں ایسے دن سے جو اداسی والا اور سختی والا ہوگا۔ بس اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائی اور ان کو بدلہ دیا اس صبر کا جس کو وہ کرتے تھے، جنت کے طور پر اور ریشمی لباس کے طور پر۔ سورۃ الدہر ہے، اس کا دوسرا حصہ آج کا ہمارا سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ انسان کی پیدائش کے مراحل، انسان کو اللہ پاک نے جو وجود بخشا ہے، اس کے جسم کے اجزاء پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر جو ہے اس کے وجود کا ذریعہ بنتے۔ تو پھر جب یہ انسان دوبارہ اجزاء ہو جائے گا، پوری دنیا میں اس کے اجزاء پھیل جائیں گے، جسم مٹی ہو جائے گا، تو جب پہلی مرتبہ اللہ نے پوری دنیا سے اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے اس کو وجود دے دیا، تو دوسری مرتبہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کی مٹی کو اکٹھا کر کے دوبارہ قیامت کے دن اس کو زندہ کرنا۔ پھر کچھ اللہ پاک جل شانہ نے دو راستے دکھا دیے، کل کے سبق کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ دو راستے دکھا دیے، اور ایک رحمان کا ایک شیطان کا۔ ان دو رستوں میں سے کچھ لوگوں نے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، وہ قدردان بن گئے، شکور آ کر الفاظ ہیں، قدردان بن گئے۔ اور کچھ ناقدرے ہوئے اور انہوں نے نبیوں کی اللہ کی بات کو نہیں مانا اور کفر پر رہے۔ اب جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے بیڑیاں، توق اور یہ جو ہے آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ جو مسلمان ہوں گے، جو فرما بردار ہیں، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔ اب وہ باغات اور یہ نعمتیں اللہ پاک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ ایسی شراب پلائی جائے گی ان کو، کان مزاجھا کافورا، مشک کی آمیزش جس کے اندر ہوگی، کافور کی آمیزش اس کے اندر ہوگی۔ ایسے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا کہ عباد اللہ یفجرون، جو چشمے ان کو جہاں چاہیں گے یہ بہا کر لے جائیں گے، ان کی یہ خاصیت ہوگی۔ وہ منتوں کو پورا کرتے ہیں، منت کے بارے میں کل کچھ تفصیلی احکامات آ گئے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں ایسے دن کے شر سے کہ جس کی سختی بہت بڑی ہو۔ اب اگلی صفات ان کی بیان کی جا رہی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی چاہت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی۔ اب یہ جو آیت ہے نا کہ اپنی چاہت کے باوجود کھانا کھلانا، ایک بندے کو خود کو بھوک لگی ہے، وہ دوسرے کو دے دے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لے، شاید اب تو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ صفت ان حضرات کے اندر تھی جو قرون اولیٰ کے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے تابعین، پھر جو اس کے بعد آئیں گے تبع تابعین، ان کا زمانہ بہتر ہوگا۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا ہم، دن بدن زوال ہے، زوال کی طرف جا رہے ہیں، دنیا اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ اب اس عید کے بارے میں بہت سے واقعات، بہت سی روایات منقول ہیں کہ جو اپنی چاہت کے باوجود کس نے کس کو کھانا کھلایا۔ اور ایک واقعہ ہم جہاں پر ذکر کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب ایک بات تفسیر کا وہ اصول ہم ایک مرتبہ پھر دہرا لیں کہ قرآن پاک کی تفسیر میں جب کسی آیت کے شان نزول میں بہت سارے واقعات ذکر کیے جائیں نا، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اتنے واقعات ذکر کر دیے، کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، ایک واقعہ 2 سال بعد پیش آیا، 2 سال بعد پیش آیا۔
جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو تو جتنے واقعات پیش ہے وہ سارے ہی اس آیت کا شان نزول ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہم نے عرض کیا تھا، یہ مسلمہ اصول ہے تفسیر کا، کہ جو واقعات دوران نزول قرآن پاک کے جتنے پیش آئے وہ سارے اس آیت کا شان نزول ہوتے ہیں، اس آیت کو سب واقعات پر فٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ واقعہ جو یہاں پر عرض کرنا ضروری ہے، ہمارے ایمان کو تازگی بخشے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ ہم جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ اب اللہ پاک نے ان صاحبزادوں کو صحت دے دی، زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے، نا منتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ آیات نازل ہوئی، منتوں کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر۔ اور ان حضرات نے روزے رکھنے شروع کیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا نام شمعون تھا، اس سے جا کر کہا کہ جو ہے نا اون کاٹنے کے لیے دے دو، اون دیا کرتے تھے، اون کاٹنے کے لیے دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اسے کاٹ دے گی اور تم اپنی مزدوری لے لینا۔ اس نے ایک گٹھڑ اون کا دے دیا کاٹنے کے لیے، اور ساتھ جو ہے نا مزدوری طے کر لی کہ 3 سال جو ہے وہ اس کی مزدوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 3 سال جو لے کر اور وہ روئی کا گٹھڑ لے کر جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دے دیا۔ انہوں نے پہلے دن اس گٹھڑ کا 1/3 کاٹا، اور 1 سال جو تھے وہ پیسے، اور پیس کر ان کی 5 روٹیاں بنائیں، 2 صاحبزادوں کی، اور 2 روٹیاں دونوں کی خاوند بیوی کی، 2 صاحبزادوں کی، 2 اپنی، اور 1 فضا جو ان کی باندھی تھی اس کی 1 روٹی پکائی۔ شام کو دسترخوان لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لائے گھر۔ ابھی پہلا لقمہ توڑنے ہی لگے تھے کہ باہر سے آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، یطعمون الطعام علی حبی، مسکین ہوں، اے رسول اللہ کے گھر والوں مجھے کھانا دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ روک لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے جو ہے انہوں نے کہا کہ بالکل دے دیجیے، اور سارا کھانا اٹھا کر جو ہے اس مسکین کو دے دیا۔ اب سنتے جائیں ہم کہاں کھڑے، خود فاقے سے رہے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، منت پوری کر رہے تھے نا، روزے رکھنے تھے 3، پھر روزہ رکھ لیا۔ دوسرا تہائی کاٹا، فاطمہ نے 1 سال جو اس کی مزدوری بنتی تھی اس پیسا، روٹیاں پکائیں، کتنی محنت ہے، پہلے روئی کاٹو، پھر جو ہے کون کر رہا ہے، جن کے لیے جنت بنائی گئی، خاتون جنت، سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اس کو جو ہے پھر جو پیسے، پھر روٹیاں پکائیں 5، اگلے دن اسی طرح افطاری کے لیے بیٹھے، افطاری تو کر لی پانی وغیرہ سے، بعد میں کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر سے آ کر جو ہے یتیم نے آواز دی، نادار ہوں، یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، اے رسول اللہ کے گھر والوں مجھے کھانا دو۔ تو دوسرے دن کا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا، اور تیسرے دن بھی اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ تیسرے دن پھر آواز لگائی کہ میں قیدی ہوں، قیدی مشرک ہوتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے، مسلمان مدینہ میں قیدی یہ کیسے ہو سکتا، باہر سے لا کر کافر قیدی ہوتے تھے۔ اب وہ قید میں ہوتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے چھڑانا ہوتا تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتے، کچھ بچ گیا نہ بچا، تو اس نے قیدی نے آ کر آواز لگائی کہ میں قیدی ہوں، میں نے اپنے آپ کو چھڑوانا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بے یار و مددگار ہوں، میری مدد کیجیے۔ تیسرے دن کا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب چوتھے دن روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دونوں صاحبزادوں کو اٹھایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی فاقے سے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلو بیٹی فاطمہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو گھر میں تشریف لائے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، آنکھیں گڑ گئی تھیں، کمزوری کی وجہ سے نا انسان کمزور ہوتا، آنکھیں اندر چلی جاتی، آنکھیں گڑ گئی تھیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہم جو ہے جن کا نام لیتے ہیں، ان کی برکتوں سے ہم آج تک مستفید ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کھانے ختم نہیں ہوتے، اور ان حضرات کا اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت ہے اللہ ان کی، ہم صرف نام لیتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، واقعہ ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود، مسکیناً مسکین کو، ویتیماً یتیم کو، واسیراً اور قیدی۔ اپنی چاہت ہے، اپنی بھوک ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، پھر بھی اٹھا کر کسی کو دے دینا، یہ ان حضرات کا کمال تھا۔ اللہ پاک نے ان کو یہ چیزیں عنایت فرمائی تھی، ان حضرات کا کمال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل جو ہے، میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، اہل بیت پر ایمان جو ہے وہ کائنات کی روح ہے۔ جب اہل بیت پر ایمان اٹھ جائے گا نا، اور تو یوں سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اٹھ گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، تو اللہ اس کائنات کو ختم فرما دے۔ قرآن و حدیث کا فیصلہ، کائنات کی روح ہے۔ تو ان حضرات کی سچی محبت دل میں ہو، بہانے بہانے سے ان کا تذکرہ ہم ضرور کیا کریں۔ ہم غافل لوگ ہیں، ہم نے صرف محرم کو، سفر کو، یا رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، یہ دن مخصوص کر رکھے ہیں آل رسول کے تذکرے کے لیے۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب بات ہے، انتہائی ظلم ہے، جفا ہے کہ ہم جو ہے روز تذکرہ کیوں نہیں کرتے ان کا، پورے سال ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے۔ پورا سال ان حضرات کا تذکرہ کرنا چاہیے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ اور ہر نماز میں تو ہم زبان سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کا تذکرہ تو ہر نماز میں کرتے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہو کہ ہم بہانے بہانے سے تذکرہ کرتے رہا کریں۔ آگے سنیں انا نخاف من ربنا، تو یہ میں نے عرض کیا کہ اور واقعات بھی ہیں اس آیت کے لیے، لیکن جو ہے نا یہ واقعہ بھی ہے، سارے واقعات اس آیت کا شان نزول بن سکتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، یہ ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں نا، کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن اداسی والا ہوگا، سختی والا ہوگا۔ دیکھیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ پاک کا خوف تھا، اللہ پاک کا ڈر تھا، اور ہم تھوڑی سی نماز پڑھ لیں تو ہم تھوڑا سی کوئی عبادت کر لیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب تو بخشے بخشے ہیں۔ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود یہ حضرات کتنا ان کو انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اس دن کی سختی سے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر ان کو بچا لیا اس دن کی سختی سے، بچا لیا۔ قرآن میں اللہ نے فیصلہ نازل کر دیا، اس دن ان کو سختی نہیں ہوگی۔ اور وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ان کو تازگی اور خوشی ملے گی قیامت کے دن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ باغات ملیں گے اور لباس ملے گا ریشم کا، حریرا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس جنت کے اندر جو ہے تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اس کے اندر نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی، کیونکہ سورج چاند تو ہوگا نہیں جنت کے اندر۔ روایات سے بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فجر کے بعد ٹھنڈا سا موسم ہوتا ہے نا، خوشگوار موسم، ایسا موسم ہوگا۔ سورج تو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ آیت نمبر 13 ہے، اور یہ مجربات میں لکھا ہے، اعمال جو ہے نا، اعمال قرآن کی جو اعمال ہیں جن سے علاج کرتے ہیں، مجربات میں لکھا ہے کہ یہ جو حصہ ہے نا آیت کا، لا یرون فیہا شمسا ولا، یہ آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہے۔ فجر جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، شام کو غروب ہونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کر آدھے سر کا جس کو درد ہو اس پر دم کر دیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کا بھی علاج ہے۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت کے اندر نہ دھوپ ہوگی اور نہ سردی ہوگی۔ اور فرمایا کہ ودانیۃ علیہم ظلالھا، درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے پھل جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، بالکل جنتی ہاتھ سے نہ بھی توڑے تو منہ سے بھی کھا سکے گا ڈائریکٹ، ایسے لدے ہوئے درخت ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے اوپر لوگ جنت کے چاندی کے برتن لے کر چکر لگا رہے ہیں۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور شیشے کے گلاس ہوں گے، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، شیشہ بھی چاندی کا ہوگا۔ اب یعنی چاندی اتنی باریک ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی چاندی، لیکن ہوگی شیشے کی طرح، اس میں سے نظر آئے گا۔ وَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، ان پیالوں کو، ان گلاسوں کو بھرا ہوگا، خوب اچھی طرح بھرنے والوں نے جو اچھا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جتنی جنت کی نعمتیں ذکر کی جاتی ہیں، ہم پیچھے بھی پڑھ کر ہیں، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں،
یہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی نعمتوں کا نا آپس میں جو مناسبت ہے وہ صرف نام کی ہے، صرف نام کی مناسبت ہے، یعنی دنیا میں بھی چاندی ہے، آخرت میں بھی چاندی ہے، دنیا میں بھی لباس ہے، آخرت میں بھی لباس ہے، بس وہ صرف نام کی مناسبت ہے، حقیقت میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی نعمت کے مقابلے اس کی مثال دنیا کی نعمتوں سے نہیں دی جا سکتی، یہ صرف نام کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس کے اندر ایسی جام پلائے جائیں گے کہ جن کے اندر سونٹ کی آمیزش ہو۔ زنجبیل کہتے ہیں سونٹ، اور یہ عرب کے اندر یہ روایت تھا، اس کی آمیزش کر کے اس کا مزہ دوبالا کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہی کی زبان میں ان کو سمجھانے کی، ان کے کلچر کے مطابق سمجھانا ان کو سمجھایا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، ایسے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، ان کے اوپر ایسے لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، یہ جنت کے ویٹر ہیں، خادم کہہ لیں گے، تو یہ صفائی ستھرائی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی پھیلے ہوئے، اتنے خوبصورت ہوں گے وہاں کے خدمتگار جو ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے گا نعمت اور بہت بڑی بادشاہت جنت میں جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، ان جنتیوں کے اوپر ریشم کا سبز لباس ہوگا، نرم باریک ریشم کا اور موٹے ریشم کا، جیسا وہ پسند کریں ریشمی لباس۔ اسی لیے مرد پر دنیا میں حرام کیا گیا ہے، اللہ پاک جنت میں عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، بعض جگہ پر سونے کے بھی کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں مرد کا کنگن پہننا، عورت کا تو چلو پہننا سمجھ میں آتا ہے، جنت میں عورتوں کو زیورات پہنائے جائیں، مرد کا کنگن پہننا دنیا میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کلچر کی بات ہے، بہت سی چیزیں ایک کلچر میں جو ہے نا وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں، دوسرے کلچر میں نہیں معیوب سمجھی جاتی۔ اب ہمارے بہت سے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، انڈونیشیا چلے جائیں اور بھی اسی طرح ممالک ہیں جہاں پر عورتیں بھی دھوتی باندھتی ہیں، وہ لنگی پہنتی ہیں، تو وہاں کا کلچر ہے، تو یہ جنت کا کلچر ہے، وہاں یہ چیز بری نہیں لگے گی۔ اس لیے دنیا کے کلچر، وہاں کے کلچر کو یہاں پر قیاس نہ کیا جائے۔ کیسرو کسرا کے جب صحابہ نے ان کے محلات کو فتح کیا تو وہاں سے کنگن نہیں ملے، کیسرو کسرا وہ جو پہنتے تھے، بادشاہ کنگن پہنتے تھے اس وقت، سونے کے کنگن ملے جو بہت قیمتی تھے۔ اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جنت میں کنگن کو پہنائے جائیں گے، زیور کو پہنایا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب، پاکیزہ شراب اللہ پاک ان کو پلائیں گے۔ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ بدلہ ہے تمہارا اور تمہاری جو کوشش ہے وہ ٹھکانے لگ گئی ہے۔ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں نا، وہ ٹھکانے لگ گئی ہیں، اللہ کو پسند آ گئی ہیں، اللہ تم سے راضی ہو گئے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ اب یہاں پر دو باتیں بس سن کے اگلی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر شراب پلانے کا تذکرہ اس ایک رکوع کے اندر، ہم نے ایک رکوع مکمل کر لیا ہے سورۃ دہر کا، 3 مرتبہ آ گیا ہے۔ پہلے ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا، کہ چشمہ ہوگا اسے خود پیئیں گے، اور دوسرے میں ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، ان کو پلایا جائے گا، وہ گلاس لے کر، چاندی کے جو شیشے کی طرح ہوگی چاندی، اور اس کے گلاس لے کر جو ہے ان کو پلائیں گے وہاں کے خادم جنت۔ اور تیسرا یہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان کو خود پلائے گا، خود پلائے گا ان کو شراباً طہورا۔ اب 3 طرح کا پینا، ایک خود پینا، ایک خادموں کا پلانا، ایک رب تعالیٰ کا خود پلانا۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محمول ہے لوگوں کے مقام پر، ان کے اعزاز پر۔ تو جن کا درجہ جنتیوں کا ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ جو ہے خود بھی پی لیں گے، اور پھر جن کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے ان کو جو ہے خادم پلائیں گے، اور جن کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے مقام اور ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک خود ان کو پلائیں، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کان سعیکم مشکورا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہاری کوشش جو ہے ٹھکانے لگ گئی۔ انسان ایک محنت کرتا رہے، ہم 50 سال 60 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیشانی بار بار اس کے سامنے جھکا رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، سب کچھ حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ تمہاری کوشش رائے گاہ نہیں گئی، ٹھکانے لگ گئی ہے، تمہیں پورا۔ کتنی خوشی کی بات ہے،
جنتی کی ساری نعمتیں ایک طرف، جو نچوڑ نکلتا نا احادیث کا وہ یہ ہے، جنتی کو جو ملنے والی نعمتیں ہیں وہ ساری ایک طرف، اور یہ نعمت کہ اللہ کہہ دے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو نے محنت کی تھی اس کا بدلہ میں نے تجھے دے رہا ہوں، تجھ سے راضی ہو کر اس کا مزہ ان سب نعمتوں سے زیادہ ہو، کہ رب کی رضا کا مزہ ہو۔ یہ ہمارا جو ہے پہلا رکوع سورۃ دہر کا مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔